بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، سرکار رسالت معاب رحمت للعالمین نبی سید الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں ماہ رمضان المبارک کے ہر دن کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ابن عباس کو یہ دعائیں تعلیم کی۔ ابن عباس کی روایت ہے، آج کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے، اللہ کے رسول کی نقل کردہ دعا، اللہ کے رسول کی بیان کردہ دعا سرکار رسالت معاب نے بیان کیا۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کے متعلق جو ثواب نقل ہوا ہے وہ ثواب بہت ہی عظیم ہے۔ اس دعا کے متعلق ثواب کے کلمات روایات کے اندر کچھ اس طرح سے وارد ہوئے ہیں کہ جس بندے نے بھی اس دعا کو پڑھا ہے اعطی بکل خطوۃ لہ فی جمیع عمرہ، اپنی مکمل زندگی میں اسے ہر قدم پر ثواب دیا جائے گا۔ ثواب کتنا ہے؟ ایک نماز کا ثواب نہیں، 2 نمازوں کا ثواب نہیں، 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور 1 سال کی عبادت بھی ایسی عبادت کہ جس کے دن روزے میں گزرے ہوں، جس کی راتیں مکمل عبادت میں گزری ہوں، شب بیداری کرتا رہا ہو مکمل سال، دن مکمل روزے رکھتا رہا ہو، ہر قدم پر اسے 1 سال کی ایسی عبادت دی جائے گی۔ جس بندے نے اس دعا کو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے دن پڑھا ہے۔ اس دعا کے مفردات کیا پیغام دیتے ہیں؟ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے کیا ارشادات فرمائے ہیں؟ آئیں اس دعا کے مفردات پر غور کرتے ہیں، اس دعا کے ترجمہ میں غور کرتے ہیں، اس دعا کے کلمات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کس جانب اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس دعا کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے مطلق العنان بادشاہ کے ساتھ ہم کلام کیسے ہونا ہے، اللہ سے اس مبارک مہینے میں کیا مانگنا ہے، کس چیز کی دعا کرنا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے اہم ہے کہ جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، بار الہ ہمیں اپنی مرضیوں کے قریب کر دے، بار الہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور میں کہتا چلوں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے مرضات ایسے حاصل نہیں ہوں گے جب تک انسان اللہ تبارک و تعالی کی بندگی نہ کرے، جب تک انسان اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرے، اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل نہ کرے، اور جب تک اس انسان کے ساتھ محبت نہ کرے، جب تک اس شخصیت کے ساتھ پیار نہ کرے کہ جو اللہ کے رسول کے بستر پر سوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضیوں کو خرید کر لیتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ قصیدہ پڑھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ٹھیک ہے اچھے ہیں، لوگوں میں سے ٹھیک ہے برے ہیں، لوگوں میں سے ٹھیک ہے عبادت گزار بھی ہیں، لوگوں میں سے ٹھیک ہے گناہگار بھی ہیں، لیکن لوگوں میں سے قرآن کہہ رہا ہے ایک ایسا انسان بھی ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک مودت نہیں ہوگی، جب تک مولا کائنات کے ساتھ اظہار محبت نہیں ہوگا، تب تک نہ نماز کسی کام کی ہے، نہ روزہ کسی کام کا ہے، نہ ماہ رمضان المبارک کی عبادتیں کسی کام کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، بار الہ ہمیں اس مبارک مہینے کے صدقے میں اپنی مرضیوں کے قریب کر دے۔ اور مرضیوں کے قریب تبھی ہو سکتا ہے انسان جب علی علیہ السلام کے ساتھ محبت اختیار کرے، جب مولا کائنات کے ساتھ مودت اختیار کرے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام کی یہ گفتگو موجود ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان موجود ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی اس کائنات میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ یا علی یا تو کامیاب ہے یا تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔
مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ بننا ہوگا تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، تاکہ ہماری بندگی قبول ہو، تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں، تاکہ ہمارے ماہ رمضان المبارک کی یہ راتیں، یہ عبادتیں قبول ہوں۔ وَجَنِّبْنِي سَخَطَكَ وَنَقِمَاتِكَ، بار الہٰ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے عقاب سے ہمیں محفوظ فرما، بار الہٰ ہمیں سزا مت دے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقَرَاءَةِ آيَاتِكَ، بار الہٰ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اور ماہ رمضان المبارک کا عجیب تلازم اور ارتباط ہے، بڑا ہی عجیب پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ بار الہٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنی آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہٰ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، اے ارحم الراحمین خدا، تجھے رحمت کا واسطہ ہمیں یہ توفیقات عطا فرما کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تیری بندگی کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ماہ رمضان المبارک سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔